اب آپ دیکھیے قرآن سے کتنی محبت، ایک رکعت میں مل کر کہیے کتنے، آپ ایک رکعت کا شعور رکھ رہے ہیں اس وقت، ایک رکعت حضرت، ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت میں کوئی سورہ بقرہ صرف پڑھ دے، پورا قرآن. اور یہ بات بنڈل بازی تصنع کہ میری تقریر پر آپ کمنٹس کریں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، سیر عالم النبلاء میں لکھا ہوا ہے، امام زاہبی نے لکھا ہوا ہے، اسماء الرجال کا امام لکھتا ہے جس کو معتمد سمجھا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں، میں کچھ باتیں بیچ میں تلخ کر دیتا ہوں، وہ تلخی نہیں، وہ بھی سمجھانے کا انداز ہے ان لوگوں کو کہ جو اس انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر میں درمیان میں اس لیے آ جاتا ہوں محبت کہ آپ سمجھیں. ان کو بھی ڈانٹنا مقصود نہیں ہے، آپ کو بھی فضول کا لاڑ مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا اٹھا کر بیان کیا جاتا ہے. مقصد ہماری ذات کی پذیرائی نہیں. اللہ والوں کا اگر کوئی مذاق اڑائے تو بندہ اگر کوئی جملے اونچی آواز سے کہے تو وہ ڈانٹنے کے لیے نہیں ہوتے، تنبیہ کے لیے ہوتے. بھائی اللہ کے عذاب سے بچ کیا کر رہا ہے؟ تو میرا وہ دوست بھی ناراض نہ ہو، میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، میرا کسی ذاتی کسی سے اختلاف نہیں، نہ میں اس پر تنقید کر رہا ہوں نہ حسد ہے، لیکن میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں. مر کر ایمان لے جائیں تو پھر بڑی باتیں کر جائیں، اور ایمان وہ لے جائے گا کہ جس نے اللہ والوں کا ادب کیا ہوگا. حضرت شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، دیکھیں جن کی سفید داڑھی ان کا ادب، جو عمر میں بڑے ان کا ادب، ماں باپ کا ادب، یہ ادب ہے جو نمازوں کو مقبول کرتا ہے. جس طرح امام اعظم کو دیکھیں، آپ بچے کھیل رہے ہیں، سادات کے بچے کھیل رہے ہیں، وہ بیٹھتے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ 4 بندے ایسے گزرے ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. بولو سبحان اللہ. فرما 4 کون؟ فرما ایک تو حضرت عثمان بن عفان، خلیفہ سوم میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، ایک رکعت میں پورا قرآن ایک. فرما دوسرے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تیسرے سعید بن جبیر عاشق اہل بیت تابعی، جن کو حجاج بن یوسف نے شہید اس لیے کیا تھا کہ وہ ذکر مولا علی کرتے تھے. تیسری شخص، اور فرمایا چوتھی شخصیت ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مرتبے اور مقام کی ایک جھلک آپ کے سامنے ذکر کی ہے. میں ولایت پر آپ کے سامنے چند جملے عرض کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے درجہ ولایت کیسا عطا فرمایا تھا، اور آپ کس منصب ولایت پر جلوگر تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر بزرگ، بالخصوص داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں کمال کیا حضرت امام اعظم کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر امام اعظم ہیں تو پھر ان کی تعریف کرنے کے لیے خادموں میں پھر داتا علی حجویری جیسا ہونا چاہیے. لیکن مجھے کہیے کہ جن کی تعریف اور منقبت پڑھنے والا داتا علی حجویری ہو تو وہ ابو حنیفہ کا رتبہ کتنا اونچا ہو. میں کشف المحجوب شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. میرے آقا شیخ الاسلام سیدنا داتا گنج بخش حجویری حسنی سادات غوث اعظم کے تایازاد حسنی سید شاہ صاحب یہاں تشریف لائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عارف ربانی شیخ نصر اللہ شیرازی مہاجر مکی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو معارف اور حقائق شیخ ابو یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی کو حاصل تھے وہ امام ابو حنیفہ امام شافعی کو بھی حاصل تھے. شریعت اور احکام کے علم میں اس کے علاوہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ فقہ کے امام فقہ اور تصوف دونوں سے متصف، دونوں کے جامع تھے. انصاف یہ ہے کہ ائمہ تصوف بھی دونوں کے جامع تھے، فقہ اور تصوف کے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان پر تصوف غالب تھا، ان پر فقہ غالب تھا. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صوفی تھے. آپ نے فقہ کی تعریف بھی اس لیے کی تھی کہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا. ہمارے درس نظامی کے سوالات آتے ہیں زمانہ طالب علم میں، جب تنظیم المدارس کا پیپر ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے فقہ کی تعریف لکھو، کہ فقہ کی تعریف کیا؟ نور الازا تم نے پڑھ لی ہے، ہدایت تم نے پڑھ لی ہے، کنز پڑھ لی ہے، شرح وقائع پڑھ لی ہے، تو کنز الدقائق پڑھ لی ہے، تو فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فقہ کی تعریف کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ نفس کا اس بات کو جاننا کہ کیا چیز اس کے لیے صحیح ہے اور کیا چیز اس کے لیے وبال ہے. یعنی نفس کا ان اشیاء کو پہچاننا کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے، کون سی مضر ہے. یہ
مفتی کا مزاج نہیں ہوتا، یہ صوفی کا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ تعریف کا انداز بتاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فکری طور پر تصوف کے کتنا بڑا درجہ رکھتے تھے۔ خیر میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ امام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سید الاولیاء اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں